وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی اخیر کی 20 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 99 تک سورہ ہجر یہاں مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہجر کے باشندوں یعنی قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ بے خوف و خطر پہاڑوں کو تراش کا گھر بنا لیتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر کار انہیں صبح ہوتے ہی ایک چیخ نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچھے طریقے سے درگزر فرمائیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال کی طرف نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھا ہے، اور ان کی حالت پر غم نہ کریں، اور ایمان والوں کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں۔ وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتصمین، ویسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، وہ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے، پوچھیں گے۔ اما کانوا یعملون، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم مذاق کرنے والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں پس ان قریب وہ اس کا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی اخیر کی 20 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 99 تک سورہ ہجر یہاں مکمل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کے اندر مکمل 99 آیتیں ہیں، 99 آیتیں، ایک کم 100 آیتیں ہیں۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک 5 آیتوں میں اصحاب الحجر، ہجر والے کا واقعہ ہے۔ ہجر والے یہ کون ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یہ ہجر والے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ انہوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، تو گویا کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ اسی آیت سے جو آیت نمبر 80 کے اندر ہجر کا لفظ آیا ہے، اس سورہ کا نام سورہ ہجر رکھا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کو جھٹلایا ہے۔ اور نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر پہاڑ سے اونٹنی نکلی، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کا پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیز چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فن دیا تھا، یہ لوگ جاتے تھے اور ہتھوڑی چھینی لے کر اور پہاڑ کو ہی گھر بنا لیتے تھے۔ اس لیے مدائن صالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کے گھر موجود ہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے، پورے پہاڑی کو گھر بنا لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب
تبوک جا رہے تھے تو وہاں راستے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4419، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم یصیبکم ما اصابهم الا ان تکونوا باکین، دیکھو ان کے گھروں پر داخل مت ہو کیونکہ ان کو جو تکلیف پہنچی تھی تم کو بھی تکلیف پہنچے گی، ہاں روتے ہوئے داخل ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی عذاب کی کوئی صورت نظر آئے، پریشانی نظر آئے تو ہنسنا نہیں چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ ثم قنا راسہ واسرع السیر حتی اجاز الوادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ڈھانک لیا، تیز چلے یہاں تک کہ وادی سے آپ پار کر گئے۔ اب آگے غور کرتے ہوئے چلے، آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 99 تک لگ بھگ 15 آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں کی گئی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، نمبر 1 نصیحت کیا ہے؟ آپ اچھے طریقے سے درگزر کیجئے، یعنی آپ معاف کر دیجئے، نمبر 1۔ پھر اس کے بیچ میں اور ہے سورہ فاتحہ کی بھی فضیلت بیان کی گئی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں آپ کو دی ہے۔ آیت نمبر 87 کے اندر اس کا ذکر ہے، سورہ حجر سورہ نمبر 15 میں۔ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھتے ہیں اس لیے اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری نصیحت کی جا رہی ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بازواج منہم، آپ ہرگز اپنی نظریں ان لوگوں کی طرف نہ دوڑائیے جسے ہم نے دنیا کے اندر مال دے رکھا ہے، پتہ یہ چلا کہ مال جو اللہ نے دیا ہے یہ وقتی طور پر ہے، پھر اللہ تعالیٰ لے لیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسری نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ غمگین نہ ہو، گھبرائے نہیں۔ کیوں آپ گھبرا رہے ہیں؟ آپ افسوس نہ کریں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت اور کی جا رہی ہے، نصیحت نمبر 4، وقف جناحک للمؤمنین، مومنوں کے لیے اپنے بازو آپ جھکائے رکھیے، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت اور کی جا رہی ہے، وہ نصیحت نمبر 5 ہے، آپ کہیے میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا نصیحت نمبر 6، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اس کے اندر 2 نصیحتیں، نصیحت نمبر 6 اور 7، کہ جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کھول کھول کر بیان کیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، اگر وہ نہیں مانتے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ آیت نمبر 95 پر غور کیجئے، انا کفیناک المستہزئین، جو آپ سے مذاق کر رہے ہیں تو ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان کے لیے۔ تو جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ آج بھی دنیا میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلم بنا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ پکڑ لیں گے، اور اللہ ہی اکیلے کافی ہے، کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو کبھی نہ کبھی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم اکیلے کافی ہیں۔ نصیحت نمبر 8، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ نصیحت نمبر 9، آپ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے۔ اور نصیحت نمبر 10، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت آنے تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کا معنی غلط نکالا ہے کہ جب یقین ہو جائے تو عبادت کرنا چھوڑ دیجیے، نماز پڑھنا چھوڑ دیجیے، روزہ رکھنا چھوڑ دیجیے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے گا کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے جی وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آیت کے اندر ہے کہ جب یقین آ جائے اس کے بعد کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ یقین سے مراد موت ہے، آخری دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، عبادت کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کا ذکر ہے۔ اس لیے جو لوگ یقین کا لفظ کہتے ہیں اور نماز روزے سے دور ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، ہمارا خاتمہ عبادت کے ساتھ کرے، توحید پر کرے، آمین۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔